اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے؟ کیا وہ بینک سٹیٹمنٹ اس کی اپنی ہو یا کسی کی بھی لگا سکتے؟ ایجوکیشن کنسلٹنٹ جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کا خواب ہے کہ وہ بیرون ملک باہر کی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ادھر سے تعلیم حاصل کریں، وہ ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایجوکیشن کنسلٹنٹ اور ایجنٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ جدہ ویزا ریجیکٹ ہویا وہی کنسلٹنٹ بن گیا۔ اچھا، کیونکہ اس کو پتا جو چل جاتا ہے کہ یہ سٹیپ ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے نا سیٹ اپ لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسی مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ اچھے کنسلٹنٹ کی سب سے پہلی نشانی پتہ ہے کیا ہوگی؟ وہ آپ کے ساتھ ڈن بیس پہ کام نہیں کرے۔ یہ ڈن بیس کیا ہے؟ اسٹڈی ویزا ریجیکٹ ہونے کی کیا بڑی وجہ ہے؟ عدیل حسن جٹ صاحب کے بعد کوئی آتا ہے، کوئی پاس آتا ہے تو وہ کتنی کنسلٹنسی فیس کتنی چارج کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت مناسب فیس ہوتی ہے ہماری۔ ٹرکی میں موسٹلی ہم فری آف کاسٹ بھی کر دیتے ہیں۔ فری آف کاسٹ کنسلٹنسی، جی، کوئی پیسے نہیں؟ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ ویزا کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتا ہے یا ایجوکیشنل کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتا ہے تاکہ وہ انہیں رہنمائی دے سکیں اور وہ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کر سکے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل حسن جٹ، جو کہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ عدیل بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو ابراڈ میں تعلیم حاصل کرنا ہے یہ کتنا آسان ہے؟ بہت شکریہ زین بھائی، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور میرے ساتھ آپ نے یہ ایک نشست رکھی۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو ہر اسٹوڈنٹ کا جو خواب ہے وہ ضرور ہے کہ وہ باہر کی کنٹری میں پڑھ کے آئے تاکہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور باہر کے کلچر کے ساتھ خود کو متعارف کروا سکے اور ان کے کلچر کو سمجھ سکے، اور اس کے بعد وہ پاکستان آ کے یا اپنے ملک آ کے اپنے ملک کو جو ہے نا وہ سرو کرے۔ اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ آپ باہر نہیں پڑھ سکتے، بالکل آپ باہر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ جتنا بھی تعلیم کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں اور مرنے تک، حد سے لحد تک ایسی آپ اپنی تعلیم کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ویزا کنسلٹنٹ کیوں ضروری ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کے لیے اس وقت ہمارے کیا پوری دنیا میں کنسلٹنسی کا لفظ عام ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ کو کسی بھی چیز کے حوالے سے جو ہے وہ کنسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے، رائے چاہیے ہوتی ہے، آپ کسی ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ایکسپرٹس کیونکہ وہ اس پورے پروسیس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ تمام چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دوران کویسچن ایک لفظ استعمال کیا ایجنٹس کا۔ ہاں، ابھی یہ بڑا، ہم ایجنٹس نہیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ ایجنٹ نہیں ہیں تو پھر یہ کلیئر کریں، ایجوکیشنل کنسلٹنٹ اور ایجنٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایجوکیشنل کنسلٹنٹ اور ایجنٹس میں بہت واضح فرق ہے۔ دیکھیں، ایجنٹ کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان میں تو بہت بدنام ہو چکا ہے کیونکہ اس میں ایکٹیویٹیز ہی ایسی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بندہ ایجنٹ، آپ کا ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کیونکہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ چیز مجھے دیں، میں اس کے بدلے میں یہ چیز آپ کو کنفرم کر دوں گا اور یہ میں گارنٹیڈ ہوں اس چیز کے لیے، میرے مطابق یہ ایجنٹ ہے۔ دیکھیں، جو کنسلٹنٹ ہے یا جو آپ کو کنسلٹیشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ آپ کا سروس پرووائڈر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم سروس پرووائڈر ہیں، ہم کوئی 100% شورٹی یا یہ چیزیں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی ہے، آپ اس کو اس طرح کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کام کیا کرتا ہے اور اس کی پاکستان میں ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں جی، ایجوکیشن کنسلٹنٹ جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کا خواب ہے کہ وہ بیرون ملک باہر کی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں پڑھنے جائیں، ادھر سے تعلیم حاصل کریں، وہ ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں جو کہ خود کبھی ابراڈ نہیں گئے تعلیم حاصل کرنے، لیکن وہ یہاں پر گائیڈ کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ ابراڈ میں تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ جو ہے اس کے لیے تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے اور ابراڈ کی تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ایک لحاظ سے نا یہ ضروری نہیں ہے، ایک لحاظ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہے وہ لازمی باہر سے بھی پڑھا ہوا ہو۔
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ بھی اپنی ورکنگ کر کے, اپنی ریسرچ کر کے, اپنے نالج کو گین کر کے جو ہے وہ چیزوں کو کر سکتا ہے. اور ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کی تعلیم ساری پاکستان سے ہے, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے کنسلٹنٹ ہیں, بہت اچھا نام کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا, جی بالکل الحمدللہ میں بذات خود جو ہے وہ باہر سے پڑھا ہوا ہوں, میں ٹرکی میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں. تو ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی نالج ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے گائیڈ لائنر کے طور پہ اگر آ جاتے ہیں نا, آپ ایک اچھا گائیڈ کرتے ہیں, تو آپ کی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں یہ لوگوں کو بتا کے ایک بہت اچھا تاثر دیتے ہیں, اور باہر پڑھنے جانے کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے, میں اس کے حق میں ہوں. اچھا, ہم اسٹڈی ویزا سن کر نا کافی زیادہ تھک گئے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسٹڈی ویزا ہے کیا, اسٹڈی ویزا کے لیے آپ کے لیے کن کن پیرامیٹرز پہ کام کرنا بہت ضروری ہے, اور اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں. ایک اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا پر اگر ابراڈ جاتا ہے تو کیا کن کن پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنا چاہیے, کیا کیٹیگریز میں اپلائی کرنا چاہیے, یہ سارے ڈیٹیلز بتائیں. اچھا زین بھائی دیکھیں, آپ کا سوال جو ہے وہ ایک تو سوال لمبا ہے, اور یہ ذرا اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی ذرا لمبی ہے. ٹھیک ہے, اس میں چیزیں یہ ہیں. دیکھیں, اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے سب سے پہلی مین چیز جو ہے وہ یہ ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ پڑھے لکھے ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا پڑھائی کے ساتھ تعلق, میٹرک کیا ہے, انٹر کیا ہے, بیچلر کیا ہے, ماسٹر کیا ہے, آگے جس بھی پروسپیکٹو کے لیے آپ جا رہے ہیں, جس بھی ڈگری کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس سب سے پہلے تعلیم ہونا ضروری ہے. ٹھیک, یہاں ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے لیکن آپ اسٹوڈنٹ ویزا کو جنریٹ کر دیں. آتے ہیں, جی بالکل آتے ہیں, بہت سی چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس جس پہ کبھی کبھار ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہیں یہ کیا چیز ہوگی. آئی شوئر آتے ہیں لوگ ہمارے پاس, بہت سے لوگ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے, نہیں وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. دوسری بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ایک اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے یا تھاٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے بہت سے پیرامیٹر ہیں. پہلا پیرامیٹر ہے آپ کے پاس آپ کی تعلیم ہونا. پھر اس کے بعد ہے صرف تعلیم نہیں ہونا, آپ کے پاس آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونا ضروری ہے بہت سی جگہوں پہ. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے فائنینشیل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ باہر تعلیم حاصل کرنا جی بالکل عام شہری کے بس کا روگ نہیں. بالکل بالکل عام شہری کے بس کا روگ ہے, لیکن اب تھوڑا سا وہ روگ جو ہے وہ بہت لگ چکا ہے. اب ذرا چیزیں بہت مشکل ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی کو کہیں کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ وے بہت آسان ہے, سر یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اب کسی اسٹوڈنٹ نے باہر جانا ہے تو اس کو بہت سے پیرامیٹر سے گزر کے جانا پڑے گا, فلٹر سے گزر کے جانا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا کے سیکٹر میں جو سب سے ہیوی پیرامیٹر ہے اور وہ جو سب سے پریشان کن پیرامیٹر ہے وہ ہوتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ اب میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اگر ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے, کیا وہ بینک اسٹیٹمنٹ اس کی اپنی ہو یا کسی کی بھی لگا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بینک اسٹیٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جی بینک اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ آپ کو نا بینک اسٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا استثناء ہے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرنٹ فیکٹر آ جاتے ہیں. آپ ایک بانڈ پرچیز کر سکتے ہیں یا ایک بلاک اکاؤنٹ کی مد میں جا سکتے ہیں, لیکن بلاک اکاؤنٹ کی مد میں بھی آپ پیسے تو وہاں رکھ رہے ہیں. اچھا باقی ہم آ جاتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ ہونا, وہ ڈفرنٹ کنٹریز کے لیے ڈفرنٹ ہے. جیسا کہ ہم یو کے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یو کے میں جو بینک اسٹیٹمنٹ کا اعادہ کیا جاتا ہے نا, یا اس کو جو مینٹین کیا جاتا ہے, وہ کیا جاتا ہے آپ کی ٹیوشن فیس اور آپ کی لیونگ کاسٹ. جب اس کو آپ مرج کرتے ہیں تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یورپ میں آپ جاتے ہیں, یو کے لیے کتنے پیسے, دیکھیں یو کے لیے نا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یو کے کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی فیس ہے 13,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے, اور آپ کی لیونگ کاسٹ بھی بن رہی ہے 13,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ نے 13 اور 13,000 کو پلس کریں تو وہ ہو گیا 26,000 پاؤنڈ. 26,000 پاؤنڈ میں آپ نے 7,000 پاؤنڈ یونیورسٹی کو فیس کی مد میں دے دیا. تو 26 میں سے 7,000 اگر ہم مائنس کرتے ہیں تو 19 بنتا ہے. 19,000 پاؤنڈ کو آپ اندازہ لگا لیں, آج چلیں جی 378 روپے کا پاؤنڈ ہے. 19,000 یہ میں کیلکولیٹ کر کے دیکھ دیتا ہوں. یہ جناب یہ آ گیا جی
19,000 ملٹیپلائی آپ اس کو 378 کر لیں, 378, تو یہ جو آپ کے پاس اماؤنٹ آ جائے گی تقریباً کوئی 2 لاکھ کی, تو یہ بینک سٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے. دیکھیں 70 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ جی سر, دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں جا رہے ہیں, آپ کو اس کے پیرامیٹرز کو پورا کرنا پڑے گا. دیکھیں وہ کنٹری آپ کو رائٹس بھی تو بہت دیتی ہے. اچھا ہم رائٹس ضرور مانگ لیتے ہیں, ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے. ہاں یہ ٹھیک ہے, تو رائٹس کے لیے ریکوائرمنٹ بھی تو پوری کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یو کے لیے یہ چاہیے, تقریباً USA کے لیے یہ ایگزامپل ہے. دیکھیں مطلب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اب ایک کنٹری پہ میں اگر آپ کو ایکسپلین کروں گا تو وہ ڈفرنٹ ہے. جیسے دیکھیں موسٹلی یورپ میں جو ہے وہ 10,000 یورو 1 ایئر کی لیونگ کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ڈفرنٹ ہے. تو مطلب جو ہوتی ہے نا کوئی بھی کنٹری, اس کے جو اسٹوڈنٹ ویزا کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ کی ٹیوشن فیس اور لیونگ کاسٹ, ان دونوں کو پلس کریں گے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. اس سے کم زیادہ میں دیکھیں کبھی کبھار کم زیادہ چل جاتی ہے, لیکن بہتر اور زیادہ اچھی ویزا ریشو کے لیے آپ کو اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. اچھا اسٹڈی ویزا بھی ریجیکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. یعنی کہ یونیورسٹی ویزا دے دیتی ہے؟ سر ون تھنگ از دیٹ یونیورسٹی ویزا نہیں دیتی. اچھا, ویزا امبیسی دیتی ہے, یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے. ہاں یونیورسٹی اگر ایڈمیشن دے دیتی ہے جی تو پھر بھی امبیسی ریجیکٹ کر دیتی ہے. امبیسی کی اپنی چیزیں ہیں نا, امبیسی کی تو اپنی چیزیں ہیں, امبیسی نے تو اپنا دیکھنا ہے نا. ٹھیک ہے, اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو کر آ جائیں, اتنی اسٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو, فلاں یونیورسٹی میں ہمارا تعلق ہے, آپ کا بچہ وہاں تعلیم حاصل کرے گا اور یہ ویزا اس کو 100% مل جائے گا. نہیں مطلب انہوں نے اپنے ڈرا میں ویزا رکھے ہوتے ہیں. سر یہ بہت غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اچھا. آپ آ جائیں ہم آپ کو ویزا دے دیں گے. سر ویزا ہمارا اختیار نہیں ہے, ویزا اسٹوڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. ویزے کا یونیورسٹی کے پاس موسٹلی اختیار نہیں ہے. ویزا امبیسی دیتی ہے. ویزا امبیسی میں بیٹھے ہوئے آفیسر تمام چیزوں, ڈاکومنٹس, فائنینشیل ہر چیز کا انالیسس کر کے ان کو اینالائز کر کے اس پہ رسپانس دیتے ہیں. اچھا اگر اتنا ایزی ویزا ملتا ہو تو آپ کو یہاں سارے لوگ مل جائیں. صاحب آپ خود اس چیز کو سوچیں نا. کیا ویزا پتہ ہے کیا ہے؟ ویزا ہے ایک آئیڈینٹی, ایک پرمٹ آپ کو کہ آپ کسی کنٹری میں آ جائیں. ہاں بالکل, اجازت نامہ. تو اجازت نامہ ہر بندے کو نہیں ملتا. اجازت نامہ لینے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہے. اگر میں آپ کے گھر میں آنے کا اجازت نامہ مانگوں تو آپ اس سے پہلے میری چھان بین کریں گے اگر آپ مجھے نہیں جانتے. بالکل, تو یہ سینیریو. تو مجھے یہ بتائیں, فیک کنسلٹنسی یا فیک کنسلٹنٹ, میں نے وہ کافی ویڈیوز دیکھی ہیں, اب میں خیر اس کو تمہید میں نہیں جاؤں گا, آسان لفظوں میں پوچھوں گا آپ سے, فیک کنسلٹنسی کیا ہے, فیک کنسلٹنٹس کیا ہیں؟ اچھا سر جی, فیک کنسلٹنسی یا فیک کنسلٹنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ہمارے لیے ذرا پریشانی کی باعث ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا فیک کنسلٹنسی, اچھا وہی آپ کا لفظ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی ایجنٹ اور کنسلٹنٹ کی. جو ایجنٹ ہے وہ فیک آئے گا, اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, کوئی اس کی گرومنگ نہیں ہے, کوئی اس کی پریکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی اٹھے گا. اچھا میں نا عموماً ایک لائن استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو رول آ چکا ہے کہ جدھا ویزا ریجیکٹ ہوا وہی کنسلٹنٹ بن گیا. اچھا, کیونکہ اس کو پتا جو چل جاتا ہے کہ یہ اسٹیپ ہیں تو بس ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. ایسی مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں. تو پھر یہ لوگ ادھر ہی جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ جو آ کے بہت زیادہ بولتا ہے, بہت زیادہ سبز باغ دکھاتا ہے, بس ہم اس کے پاس جاتے ہیں. وہ کنسلٹنٹ اچھا ہے, وہ اچھا کنسلٹنٹ ہے. یہ ہمارا المیہ ہے, جس کے بعد پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, وہ ہمارے پیسے, ہمارا غلط یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, ہمارا ریفنڈ نہیں آ رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ تمام چیزیں. اچھا بینک اسٹیٹمنٹ ہم نے آپ سے پوچھ لی. اسکالرشپس کے حوالے سے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, فلاں یونیورسٹی اتنی اسکالرشپس دے رہی ہے, یا یہ اسکالرشپ ہے, یہ اسکالرشپ ہے. یہ واقعی یونیورسٹیز کیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے طلبہ و طالبات کو اسکالرشپس؟ جی بالکل دیتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں. اور الحمدللہ پاکستانی طلبات جو ہیں, طلبہ اور طلبات جو ہیں, وہ پوری دنیا میں پڑھتے ہیں, کوئی دو رائے اور نہیں ہے. ان کی تعلیم یا ان کے اچھے گریڈز یا ان کی تمام چیزوں کو باہر دنیا میں تسلیم بھی کیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اسکالرشپس میں بھی جی اس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو اسکالرشپ دے دیتی ہیں اسٹارٹ میں. لائک میں آپ کو یو کے کی مثال دیتا ہوں کہ یو کے میں موسٹ یونیورسٹیز جو ہے نا, وہ آپ کو جب ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں نا, تو وہ 2,000 3,000 4,000 5,000 جتنی بھی ان کی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو فوراً ہی دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے,
ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے فری اسٹڈی پہ جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو فری اسٹڈی کے لیے بھی آپشنز ہوتی ہیں. بہت سی اچھا. کنٹریز ہیں, جیسے دیکھیں اس وقت اٹلی پاکستان میں بہت بوم پکڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں بچوں کو فری ایجوکیشن ملتی ہے اور اس پہ اسٹیپنڈ بھی ملتا ہے ان کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی کنٹریز ہیں, آئی تھنک ناروے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. جرمنی فری ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اچھا جو ہے وہ ایک ڈیسٹینیشن ہے. لیکن یہ چیز جو ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس یہاں پہ بھی ذہن صاحب پوری کر کے جانی ہے. وہ بالکل اسکالرشپ دیتے ہیں, چاہے اسکالرشپ ہو, چاہے اسٹڈی ویزا اپلائی کرنا ہو, یونیورسٹی کا انٹرویو دینے کے باوجود آپ نے امبیسی کی ریکوائرمنٹس پوری. جی سر, امبیسی کی ریکوائرمنٹ جو ہے. اچھا اب ایک بات یہ ہے, یہاں ہم جب ایڈمیشن لیتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, بالکل ہمیں ایڈمیشن مل جاتا ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس ایڈمیشن ملنے کے بعد, ٹھیک ہے, یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ہم باہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا اس کی یہ کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ یہاں سے ہم نے ڈگری لی ہے تو اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم ڈائریکٹ جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ویزا بھی مل جائے گا. تو ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پہ. اچھا آپ کو میں یہ بھی بات بتا چلوں, پاکستان میں بھی باہر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں, ایسی ہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنی ریکوائرمنٹس یا چیزیں جتنی بھی ہماری ہیں وہ پوری کر کے آتے ہیں. اچھا چونکہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ تمام تر یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو یا رہنمائی ہو جو اسٹڈی ویزا پر باہر جانا چاہتے ہیں. ایک طالب علم کو اسٹڈی ویزا اپلائی کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا کیا کرنا چاہیے؟ زین بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں میں ایک چیز کا جو ہے نا وہ قائل ہوں, آپ بہت اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو بھی الفاظ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میں ان کا رسپانسیبل ہوں. بالکل. اور میں یہاں تو چلیں جھوٹ بول دوں گا یا کوئی بھی سبز باغ دکھا دوں گا, لیکن میں اس کا بھی جواب دوں. ٹھیک ہے, بالکل. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو کن اسٹیپس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی سب سے پہلے کنسلٹنٹ چوز کریں, ضرور چوز کریں. اگر آپ کے پاس خود اتنا نالج ہے اور آپ اتنے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ اپنا خود اپلائی کر لیں. بالکل, ہم سروس پرووائڈر ہیں, ہم آپ سے جو پیسے لیتے ہیں وہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیتے ہیں. ہم بھی وہی موسٹلی کام کرتے ہیں. ہم تھوڑا کر کے بہت زیادہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ کر سکتے ہیں, آپ ضرور کریں, ٹھیک, ورنہ سمجھ لیں آپ کو نہیں آئیڈیا, آپ ایک اچھا کنسلٹنٹ چوز کریں. آپ اس کنسلٹنٹ کے حوالے سے چیزیں دیکھیں, آپ دیکھیں وہ مارکیٹ میں کتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کتنے اچھے ریویوز ہیں اور وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس سے اپنی میٹنگ کریں. آپ اسے اپنی میٹنگ کرنے کے بعد اپنا ہر ایک کویسچن پوچھیں. آپ کا رائٹ بنتا ہے, ایک ایک چیز پوچھیں. یونیورسٹی, رینکنگ, ایڈمیشن, فیس, اسکالرشپ, کورس موڈیول, ویزا پروسیس, بینک سٹیٹمنٹ, ڈاکومنٹ کی ٹیسٹیشن, ڈاکومنٹ کی ملیں گے کہاں سے, کیا کیا ڈاکومنٹ ہوں گے, میرا پاسپورٹ کتنا ویلڈ ہونا چاہیے, میرے فائنینشیل کیسے ہونے چاہیے. آپ کا حق بنتا ہے. یہ جھوٹ ہے, لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے. بھائی ہم سروس پرووائڈر ہیں, ہم بھی اپنے گھر کا چولہا جلانا چاہتے ہیں, ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم آپ سے جو فیس لیں گے ہم اس کے مطابق آپ کو سروسز پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم یہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی جو ہمیں فیس دیں آپ ہم سے اس کے مطابق سروسز لیں, ڈیمانڈ کریں, آپ کا حق بنتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کیا کن میٹرز کے اوپر جو ہے دیکھیں اسٹوڈنٹ نا اصل ایسے دیکھ لیں کہ یہ اسپیشلی اس طالب علم کے لیے ہے جو کنفیوز ہے, جس کو کچھ بھی نہیں پتا ابراڈ کا, اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا دیکھیں جی, جو کنفیوز ہے بالکل اس کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مارکیٹ میں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک, وہ بہت سی چیزوں میں آپ کو اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں, ہماری سروس میں یہ ہے, ہم یہ سروس پرووائڈ کریں گے آپ کو, اس کے بدلے میں ہم یہ لیں گے, یہ دیں گے, یہ تمام چیزیں ہوں گی. جو بھی ایک بچہ جو کنفیوز ہے اس کو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آئے, وہ ملے, وہ بیٹھے, وہ بات کرے, وہ اپنے تمام جو اس کے ذہن میں سوال ہیں جہاں وہ کنفیوز ہے وہ سامنے رکھے. پھر ان سوالوں کے جواب ہم سے لینے کے بعد اس پہ اپنی تھوڑی ریسرچ کرے. ٹھیک ہے, ریسرچ کرے جی, ریسرچ کرے. دیکھیں میرے پاس زین صاحب ہی آ گئے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ میں یہ کروا دوں گا. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا اس یونیورسٹی میں اس بیس پہ اتنی فیس میں ایڈمیشن ہو جائے گا. سر آپ کا ریسرچ کرنا حق بنتا ہے نا. دیکھیں آپ ایک پاکستان سے ایک دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا نالج ہی نہیں ہے تو بھائی کیسے سرو کریں گے وہاں جا کے.
کچھ تو خود بھی لینا. اچھا ایک یہ بھی چیز ہے, اکثر لوگ نا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ہمیں اچھا کنسلٹنٹ مل گیا, ہم نے بس وہ پاسپورٹ دے دیا ہے, پیسے دے دیے اور بات نہیں سر دیکھیں, اچھا کنسلٹنٹ پہ بھی اتنی ذمہ داری نہ ڈالیں. بات سنیں, دیکھیں اب کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, آپ کے پروسیس کو لے کے چل سکتا ہے. وہاں کون جا رہا ہے؟ آپ. رہنا کس نے ہے؟ آپ نے. تو سر وہاں کی چیزیں تو دیکھیں نا. ہاں بالکل, وہ تو آپ کا حق بنتا ہے نا. گائیڈ ہم کریں گے, الحمدللہ ہم بہت اینڈ تک بچے کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ساتھ جو بھی بچہ چلا ہے وہ ابھی تک بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. اچھا, روشن مستقبل کے لیے نا بچے جانا چاہتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں یا کس کس ملک میں جو ہے اچھے تعلیم کے جو ہے وہ مواقع ہیں, اور بچوں کو جو ابراڈ جا کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اپنی فیلڈ کو کیسے چوز کرنا چاہیے؟ اچھا زین صاحب دیکھیں, میں تو بالکل یہ کویشچن نہیں کروں گا کہ کوئی بھی کسی کنٹری میں بھی تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے. تعلیمی نظام ہر جگہ اچھا ہے, تعلیم کو تو برا کہنا نہیں چاہیے. ہاں بالکل, لیکن ہم اپنے پاکستان کے لحاظ سے اچھا برا نہیں, مواقع فراہم کرنے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ رجحان ہے لوگوں کا, یو کے جا رہے ہیں, یورپ کی کافی کنٹریز میں جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, یو ایس سے جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں, اور اس وقت ابھی مطلب میرے سامنے ایک بڑا حیران کن اضافہ ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا ٹرکی کے لیے. اچھا جی, ٹرکی میں بہت اسٹوڈنٹ جا رہا ہے. ٹرکی میں اس لیے اسٹوڈنٹ بہت جا رہا ہے, فیس بہت اکنامیکل ہے, ویزا پروسیس بہت آسان ہے. کتنے پیسوں میں وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اب جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ایک بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں MBA کرنا چاہتا ہوں. تو ٹرکی میں 2 قسم کا MBA ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے 1.5 ایئر جس کو ہم نان تھیسس کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے 2 ایئر جس کو ہم تھیسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو موسٹلی سمجھ لیں وہاں پہ منیمم فیس پورے انٹائر کورس کی, پورے 1.5 سال کا کورس جو ہے نا اس کی جو فیس ہے وہ $3,000 ہے. بس پورے 1.5 سال کے کورس کی, اور جو آپ کا 2 سال کا کورس ہے اس کی فیس تقریباً سمجھ لیں $3,500 ہو. اچھا, یعنی کہ سستا اور معیار. جی میں بتاتے خود وہاں سے میری تعلیم ہے, میں خود وہاں سے پڑھا ہوا ہوں. تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس. کیسے؟ دیکھیں میں 2016 میں گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت اور سچویشنز تھی چیزوں کی, تو مجھے وہاں جا کے جو سب سے اچھی یہ چیز لگی کہ جب آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا تو آپ وہاں کا کلچر, ایٹماسفیئر اور لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. ہم یہاں پاکستان میں تو اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, جب آپ کسی دوسری کنٹری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ان کے کلچر کے مطابق چلتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پہ مکمل سپورٹیو ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ. اگر یہ بات دیکھیے گا, اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو دیکھیں اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں, چیزیں ساری حالات ہیں, اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور آپ کے جو بچے ہیں یا آپ خود ایک اسٹوڈنٹ ہی سمجھ لیں وہ کمیٹڈ ہے تو اس کو ضرور باہر جا کے پڑھنا چاہیے. بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں, دیکھیں بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھی ہیں. آپ دوران اسٹڈی بھی اپنی بہت ساری چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کنٹری میں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں کا تعلیمی نظام انہوں نے صرف اس جگہ کے لیے نہیں انٹرنیشنلی بھی ڈیزائن کیا تھا. مت ہے ایک, وہ مت یہ ہے کہ ہم اسٹڈی ویزا پر جانا چاہتے ہیں لیکن بعد میں آنا نہیں چاہتے, ہم سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پر تعلیم بھی حاصل کریں اور پھر پرماننٹ وہیں پہ شفٹ ہو جائیں. یہ بڑا لوگوں کا کامن سوال ہے. دیکھیں یہ ہر کنٹری کا رول ہے. آپ کو نا ایک چیز میں اس پہ بتا دیتا ہوں, ہمارے اسٹوڈنٹس کا نا تھوڑا سا ایک المیہ ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ ہم جاتے تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں لیکن ہم اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کرتے. میں نا آپ کو ایک چیز اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ جاتے ہیں یورپ کے کسی بھی ایک کنٹری میں پڑھنے چلے گئے اسٹوڈنٹ ویزا پہ, آپ چلے گئے ماسٹر کرنے, آپ نے یہاں پہ بیچلر کیا 4 سال کا, آپ 2 سال کے ماسٹر کے لیے وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے, 2 سال کی ڈگری ہے آپ کی. اگر آپ کنٹینیو وہ 2 سال کی ڈگری جاری رکھتے ہیں, اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, اپنا پارٹ ٹائم ورک بھی کرتے ہیں, آپ 2 سال کی تعلیم جاری رکھتے ہیں, جب آپ 2 سال کی تعلیم یا 2 سال کی ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو دیتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا. اچھا, PSW پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا یا جاب سرچ ویزا, یا آپ کو وہ ٹائم دے دیتے ہیں 1-2 سال کا کہ آپ ہماری کنٹری میں لیگلی اور رہیں. اس دوران آپ اچھی جاب سرچ کریں, آپ اپنے اچھا ورک پرمٹ دیکھیں, بہت سی کمپنیز ہیں, آپ اچھی جاب سرچ کریں, آپ وہاں پہ پرماننٹ ہوں, آپ
اچھا ہر کنٹری نا نیشنلٹی دیتی ہے PR پرماننٹ ریزیڈنسی, اس کے کچھ نا رولز ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان رولز ٹیکس کے لحاظ سے آپ وہ کریں تو وہ آپ کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی دنیا وہاں جا کے سیٹل ہوئی ہے ایسی. اچھا عدیل بھائی ایک بات بتائیں, ہم لوگ کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو اگر جس نے ابراڈ جانا ہے تو اس کو اپنی روٹس کو کس طرح مضبوط کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو میٹرک سے ہی اپنی پوزیشن اس طرح کی بنانی چاہیے یا اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل میں باہر کسی بھی ابراڈ کی یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کر سکے. میٹرک میں بچہ کنفیوز ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا میں نے کون سی فیلڈ کو چوز کرنا ہے, کون سے کورس کی ویلیو ہے, اس بارے میں ذرا گائیڈ کریں. اچھا زین بھائی, اس بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے, بہت سے لوگ میری رائے سے اختلاف کریں گے, ان کا حق بنتا ہے, میری تو اپنی رائے ہے اور میں اپنی رائے رکھوں گا. دیکھیں آپ کو نا اپنے بچوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے. اچھا اپنی وہ چوز کرنے کے لیے, فیلڈ چوز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ بالکل اس چیز پہ ان کو نہ نہیں تو ڈاکٹر ہی بننا, انجینئر ہی بننا, اس کو دیں. ہاں یہ چیز جب بچہ آپ کا اسکول گوئنگ ہوتا ہے نا, یا جب وہ زندگی کی ایکٹیویٹیز میں پاؤں رکھتا ہے, تو یہ ماں باپ, آپ کا معاشرہ, آپ کی سوسائٹی یا آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر آپ کو کمپنی ملتی ہے. جیسے کوئی کرکٹر بنتا ہے, کسی کا IT کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو سپورٹ کرے. میٹرک ہوتی ہے آپ کی بیس, ٹھیک ہے. بیس کے بعد آپ کو بچے کو پوچھنا چاہیے بالکل کدھر جانا ہے, پری میڈیکل, میڈیکل, انجینئرنگ, IT کہاں جانا ہے, ہاں ٹھیک. پھر اس کو اسی اسکوپ سے لے کے چلے تو آپ کا بچہ کامیاب ہوگا. اور اکثر وہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لو جی اسکوپ نہیں ہے اس ڈگری کا, فار ایگزامپل پری میڈیکل میں چلے جاتے ہیں یا انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان میں اس کا اسکوپ نہیں ہے. اس مت کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں, کہ واقعی ایسے ہوتا ہے؟ زیرو, جھوٹ ہے, غلط ہے. پاکستان میں ہاسپٹل نہیں ہے, بالکل ہے. کنسٹرکشن کمپنیز نہیں چل رہی ہیں, IT کی انڈسٹری نہیں ہے, بزنس ہب نہیں بنے ہوئے ہیں. کون چلا رہے ہیں؟ پاکستانی چلا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں. تو بھائی کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ہر طرح کی, یعنی کہ تعلیم میں اسکوپ جو لوگ اسکوپ خود بنایا جاتا ہے. ہاں اچھا دوسری بات سنیں, اچھا ٹھیک ہے, تو بھائی آپ نے جو 16 سالہ یا 14 سالہ یا 18 سالہ تعلیم حاصل کی ہے, اس 18 سال کو پھر آپ نے تو ضائع کر دیا کہ آپ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کہیں پہ تھوڑا سا لیگ کر رہا ہوں تو میں ذرا اس کو پش کروں. نہیں, آپ جب اس انڈسٹری میں آئے تھے تو میٹرک سے سوچا تھا, ہاں اس کو جاری رکھا آپ نے, بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل لوگ جانتے ہیں, الحمدللہ اچھے ویوز ہیں. الحمدللہ. تو مجھے بتائیں نا, ہر چیز کا اسکوپ ہے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کو کیا میسج کیا دیں گے آپ؟ سر جو اسٹوڈنٹ اس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے نا, میرا اس کو میسج ہے, بھائی یو کین ڈو دیٹ, یو کین ڈو اٹ. صحیح, آپ کر سکتے ہیں بھائی. میں ایک جٹ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میری پوری فیملی میں واحد بندہ ہوں جو اس فیلڈ کی طرف آیا ہوں. اچھا ٹھیک, مجھے تقریباً اس فیلڈ میں کچھ 6 سے 7 سال ہو گئے. میرا ابھی تک لرننگ فیز چل رہا ہے, میں ابھی تک سیکھتا ہے, پوری زندگی سیکھتا ہے. میں ابھی تک سیکھتا ہوں. مجھے کوئی اسٹوڈنٹ آ کے یہ بات کہتا ہے کہ سر جی ایسے ہے, ٹھیک ہے, میں اسے کہتا ہوں یار تمہاری بات پہ میں غور کروں گا. عدیل بھائی 2 چیزیں ہیں اور دونوں بڑی ریلیٹ کرتی ہیں. ایک, اچھے کنسلٹنٹ کی پہچان کیا ہے, کہ اچھے کنسلٹنٹ سے کس طرح پہچان اس کی جا سکتی ہے. سیکنڈلی ہمارے پاکستان میں فراڈ بہت ہو رہا ہے, اس فراڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم اچھے کنسلٹنٹ پہ. ٹھیک, میرے سے بہت اچھے کنسلٹنٹ ہوں گے, میری اس رائے کے ساتھ بہت سے لوگ اختلاف کریں گے, لیکن میں نے دینی ہے اپنی رائے. بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, اچھے کنسلٹنٹ کی سب سے پہلی نشانی پتہ ہے کیا ہوگی؟ وہ آپ کے ساتھ ڈن بیس پہ کام نہیں کرے گا. یہ ڈن بیس کیا ہے؟ یہ ڈن بیس کی بھی عادت ہمارے پاکستان میں ہمارے کچھ بھائیوں نے بڑی بری ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, بہت بری ڈال دی ہے. یہ وہ ڈن بیس آپ کے پہلے کویسچن کا جواب ہے ایجنٹ. اچھا, کہ تسی مینوں 50 لاکھ دیو تے میں تانوں ویزا دینا. اچھا, اس کو کہتے ہیں ڈن بیس, یعنی نو ون نو لاس. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بس پیسے دے دو, ویزا ہم دے دیں گے. ویزا ہم دے دیں گے. تو ایسے ممکن ہے؟ ہوتا ہوگا, ہم نے تو نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. تو یہ فراڈ کی ایک قسم ہے. بالکل. آپ دیکھیں ڈن بیس میں یہ ہے کہ آپ کو ویزا دیں گے, آپ پیسے دے دیں, یہ نہیں ہوتا. ہاں, کچھ ایڈوانس دیتے ہیں,
کچھ بعد میں دیتے ہیں, کچھ جو ایڈوانس لیتے ہیں وہ کچھ 2% ایسے ہوتے ہیں جو واپس ریفنڈ کرتے ہیں, ورنہ آپ پیچھے ہی ہوتے ہیں. آپ نے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے اس چیز کے. بالکل. دوسری بات, جو اچھا کنسلٹنٹ ہوگا وہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن دے گا آپ کی پروفائل کے مطابق. وہ سب سے پہلے آپ کو کہے گا مجھے پروفائل شیئر کرو اپنی, ایسی ہے. پھر وہ آپ کی پروفائل کے مطابق آپ کو آپشنز دے گا. اچھا, کہ آپ اس جگہ پہ جا سکتے ہیں, اس کورس میں جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اگر ایک چیز پہ باضد ہیں, کہ جی نہیں میری یہ پروفائل ہے, میں نے UK جانا ہے, جو کہ آپ کی پروفائل وہاں سیٹ نہیں ہو رہی, ایک اچھا کنسلٹنٹ آپ کو اس پہ گائیڈ لائن دے گا. کبھی نہیں کہے گا اچھا جڑا کل دا کو چلے جاؤ, نہیں. پھر ایک اچھا کنسلٹنٹ آپ کو اپنی سروس جو پرووائڈ کرے گا وہ آپ کے ساتھ وہ پہلے ایکسپلین کر دے گا, الیبوریٹ کر دے گا کہ جی میں آپ کو یہ پرووائڈ کروں گا. پھر وہ آپ کے تمام چیزیں دیکھے گا, ایجوکیشن, فائنینشیل, بینک سٹیٹمنٹ, تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرے گا, آپ کو بتائے گا کہ آپ اس طرح کی چیزوں پہ آ جائیں. دوسری بات آپ نے کہا تھا فراڈ, ٹھیک, جو کہ ہمارے اس فیلڈ میں بڑا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تو وہ کہتے ہیں بس یہ تو بڑا جائز کام ہے. اچھا اس میں دیکھیں بات کیا ہوتی ہے. اچھا اس کی جو سب سے بڑی غلطی ہے نا وہ ہم لوگوں کی خود ہے, ہم سمیت ہمارے, ٹھیک ہے, مطلب ہم بھی تو کبھی اسٹوڈنٹ تھے نا, یا ہم بھی تو کنسلٹنٹ بننے سے پہلے کچھ تو تھے نا. اب دیکھیں ایک چیز ہے, ایک کنٹری ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ ریکوائرمنٹس دیں, میں آپ کو ویزا دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ میرے پاس آئے, آپ نے کہا دل صاحب میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں, میں کہوں گا بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا واقعی وہ ایشو ہی کوئی نہیں, میں آپ کو بھی کینیڈا بھیج دیتا ہوں. اچھا اور آپ اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں. واہ, ٹھیک ہے, آپ نے نہیں سوچا کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہاں کچھ سوچی نہیں, یہ کیسے ویزا ملے گا, کیا یہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, یا یہ کہہ رہا ہے کہ زین صاحب آپ آ جائیں میں آپ کو کینیڈا کا ویزا دے دیتا ہوں, یہ خود گیا ہے. لیکن جو حالات یا سرکمسٹانسز ہیں کوئی نہیں رکے گا. میں بات کر رہا ہوں, آپ نے کریڈیبلٹی چیک کی ہے کنسلٹنٹ کی, آپ نے یہ کبھی دیکھا گیا کبھی دبئی بھی گیا اور وہ یہ مجھے کینیڈا, USA, آسٹریلیا بھیج رہا ہے. تو اس زمرے میں جب آپ اس کے پاس پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ پھر فراڈ دیکھیں. اچھا اب بہت سے رومرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں نا کہ جی زیرو انویسٹمنٹ پہ آپ وہاں پڑھنے چلے جائیں. بھائی کس طرح زیرو انویسٹمنٹ, ایمبیسی کی فیس نہیں دینی آپ نے, اور فائنینشیل ٹکٹ نہیں لینی آپ نے, بالکل, ڈاکومنٹس کی ورکنگ نہیں کرنی آپ نے, بالکل ساری کرنی ہے, اور پھر باقاعدہ رجسٹرڈ, ٹھیک ہے, صحیح ہے. او بھائی خدا کا خوف کریں, کیوں ایک اچھا جو ادارہ سمجھ لیں یا جو ایک اچھا کام ہے اس کو آپ چند پیسوں کے لیے اتنا بدنام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس چیز پہ چڑیں گے کہ یہ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں. او بھائی آپ کی وجہ سے بہت سے اچھے لوگ بدنام ہو رہے ہیں, لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے اس چیز سے. باہر کے لوگوں نے سختیاں کرنا شروع کر دی ہیں, جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز یا کنٹریز ہیں انہوں نے سختیاں کرنا شروع کر دی ہیں ان چیزوں پہ, کہ یہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے, یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے, بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت سے بچوں کا فیوچر بنایا ہے. لیکن اس کے دوران بہت سے جو لوگ ہیں انہوں نے بیچ میں آ کے اس کو کمائی کا زیادہ کمائی ہے, بالکل ہے, کیوں بھائی جان جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. صحیح, ٹھیک. تو عدیل بھائی اسٹڈی ویزا ریجیکٹ ہونے کی کیا بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں جی ابھی حال کی گھڑی میں تو ہم میرے مطابق جو 2 پوائنٹس زیادہ ہیں نا, دیکھیں جب ابھی اس وقت UK میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حالات بہت ٹائٹ ہے. اس کی جو سب سے بڑی ویزا ریفیوز ہونے کی وجہ مجھے جو لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ ہم جا کے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کرتے. اچھا وہاں پر کرتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں, کنٹینیو نہیں کرتے, ہم کہیں اور موو کر جاتے. نہیں, اسٹڈی ویزا ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے یہاں پر؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا, اسٹڈی ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اس میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. جی وہ ایشوز بتائیں. اس میں سب سے بڑا ایشو جو پاکستانی اسٹوڈنٹ فیس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے فائنینشیل, وہی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ. اب سمجھ لیں UK اپنا یورپ کا حساب لگا لیتے ہیں, میں ایگزامپل دیتا ہوں. یورپ کہتا ہے کہ آپ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہمیں دیں گے وہ 6 month اولڈ ہونی چاہیے.
ایسے ہی ہے. پیسے 6 مہینے سے پڑے ہونے چاہیے. موسٹلی جگہوں پہ نا 3 مہینے سے پڑے بھی یوز ہو جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, باس کی ایمبیسیز جو ہے وہ مہینہ پہلے کا بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے. ایک بات کر رہا ہوں, مطلب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. 6 مہینے پرانا اکاؤنٹ ہو, اس میں وہ پیسے پڑے ہوں, رننگ اکاؤنٹ ہو, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. ایسے ہی ہے. اور ہمیشہ جو بھی امبیسیڈر ہے یا جو بھی مطلب ویزا آفیسر ہے نا, وہ آپ کی تمام چیزیں دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی پر منتھ کے لحاظ سے کیا انکم ہے, آپ کے فیملی ممبرز یا آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ کرنے کے بعد ہی آپ کے یہ پیسے بچ رہے ہیں, اور کل کو آپ کو وہاں پہ اپنی ان فیسز یا ایکسپینڈیچر کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے, آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس دیکھے جاتے ہیں. بچہ بریلینٹ کتنا ہے, کہیں پہ کچھ انگلش ٹیسٹ کی ضروریات ہوتی ہیں, وہ پوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد موسٹلی جیسے یورپ ہے, وہاں پہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, امبیسیڈر آپ سے نا کوسچن آنسر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو وہ آپ سے پوچھتا ہے یونیورسٹی کون سی ہے, کورس کون سا ہے, کتنی فیس ہے, کس سٹی میں تمہارا کیمپس ہے, اس کنٹری کے بارے میں کیا جانتے ہو, تم نے اس کو ہی کیوں چوز کیا, تمہارا فیوچر پلان کیا ہے. تو یہ بہت سے پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا, یہ اکٹھا کرنے کے بعد ویزا ملتا ہے. صحیح. عدیل صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو مشورہ کیا دیں گے کہ وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بلینک ہے, اس کو مشورہ کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میرا مشورہ اس کو یہی ہے کہ وہ پہلے تو باہر نکلے. اگر اس نے پہلے تہیا کر لیا, اچھا سب سے پہلے نا آپ اپنا ڈیسیجن لیں. ہمارا اسٹوڈنٹ پتہ ہے سب سے زیادہ کنفیوز کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس پہلے نا پراپر اپنا ڈیسیجن نہیں ہوتا. اچھا, ایک ڈیسیجن لے لیں کہ یار میں سب سے پہلے آپ اپنی جیب دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں, ٹھیک, اپنی جیب دیکھیں, اپنے فائنینشیل بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کیا آپ اس اپرچونٹی کو حاصل کر سکتے ہیں. حق سب کا ہے, لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آپ اس اپرچونٹی کو لے سکتے ہیں, پھر آپ نکلیں باہر. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی بھی ایک کنسلٹنٹ پہ نہیں رہیں, اپنی پراپر ریسرچ کریں, 2 4 5 لوگوں کو ملیں, ان کے پوائنٹ آف ویو اکٹھے کریں, پھر ان کے پوائنٹ آف ویوز کا انالیسس کریں, پھر جا کے جس کو آپ کا دل کرے, جہاں پہ آپ مطمئن ہو, جو آپ کو اچھا لگے, جس کی فیس آپ کو مناسب لگے, اس پہ آپ. فیس کنسلٹنسی کی فیس ہوتی کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے؟ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. آئیڈیا, ٹھیک ہے, دیکھیں آئیڈیاز آپ نہ لیں, نہیں ویسے مطلب میں لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عدیل حسن جٹ صاحب کے بعد کوئی آتا ہے, کوئی پاس آتا ہے, تو وہ کتنی کنسلٹنسی فیس کتنی چارج کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت مناسب فیس ہوتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسا کہ میں بڑا اسٹیٹ بتاؤں گا, بالکل اس میں کوئی نہیں ہوتا. جیسا کہ ٹرکی ہے, جی ٹھیک ہے, اور ٹرکی میں موسٹلی ہم فری آف کاسٹ بھی کر دیتے ہیں. فری آف کاسٹ کنسلٹنسی, کوئی پیسے نہیں. کیوں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اٹس ڈپینڈ آن ہم اس کو بچے کے تناظر سے بڑا دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہم اس کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں کہ کیا ایک بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ یہ ایسا کنسلٹنٹ میرے سامنے بیٹھا ہے, ایجوکیشنل کنسلٹنٹ, جو اپنی کنسلٹنسی کی فیس ہی نہیں لیتا. نہیں, ہم ہر جگہ پہ نہیں کرتے. اچھا, نہیں, ہم اس میں بھی تناظر رکھتے ہیں, ہمارا اس میں بھی پیمانہ ہوتا ہے. بات سیدھی ہے نا, اگر گھوڑا گھاس سے یاری لگا لے گا تو کھائے گا کیسے, ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی کنسلٹنسی نہیں, اور یہ اور وہ. بھائی آپ تو کر سکتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ کے بہت سے معاملات ہوں گے, ہمارے نہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں کسی جگہ پہ لاکھ, کسی جگہ پہ 1.5 لاکھ, کسی جگہ پہ 30,000, کسی جگہ پہ 50,000, ٹھیک ہے. اٹس ڈپینڈ آن, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں عدیل بھائی, کہ ایک بچہ ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے, لیکن اس کے نمبرز اس طرح اچھے نہیں ہیں, یعنی کہ میٹرک میں C گریڈ لے لیا, انٹر میں C گریڈ یا B گریڈ لے لیا, بیچلرز میں وہ جناب B یا C میں جو ہے وہ فال کر رہے ہیں, تو کیا ایسے لوگ بھی, ایسے اسٹوڈنٹس بھی ابراڈ جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں, بالکل, کیوں نہیں جا سکتے, لیکن اس میں ایکسپلینیشن ایک چیز ہے. جی, ہمارے بچوں کا نا تھوڑا سا ایک المیہ ہے جو ابھی زیادہ ہے. گریڈ آ گیا C. اچھا میں آپ کو اب ایگزامپل دیتا ہوں, آپ اس کی لے لیں یورپ کی کسی کنٹری کی بھی نا, ایگزامپل ہے, ایگزامپل. وہ کنٹری کہتی ہے جی آپ کے اگر انٹر میں 60% مارکس ہیں تو آپ میرے پاس پڑھنے آ جائیں. ہاں 60%, ہاں میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بچے کے مارکس آ گئے 45%, ایسے ہی ہے, یا 50%, ایسے ہی ہے, مارکس کم آ گئے.
اب 45 سے 50% پہ جو کنٹری جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے جس کے ویزاز کے بھی چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہم بچے کو وہ گائیڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک, لیکن بچہ کیا کہتا ہے, میں نے تو ادھر ہی جانا جدھر 60% والا تھا. تو ڈیئر, آپ اگر وہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں پوری کر رہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے جا سکتے ہیں ادھر. اچھا اور بات, ایڈمیشنز بھی لے لیا, ایکسپلینیشن دے کے گائیڈ کر کے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے مارکس اس ریکوائرمنٹ پہ نہیں ہوتے, لیکن جب آپ یونیورسٹی کو ایک اچھا اس کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز جس کو ہم SOP کہتے ہیں آپ دیتے ہیں, یونیورسٹیز کو ہوتا ہے یار بچہ کسی وجہ سے لیک کر گیا تھا لیکن بچے میں ابلٹی ہے, کانفیڈنس ہے, کوالٹی ہے, وہ آگے پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایڈمیشنز بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایمبیسی بھی اس چیز کو دیکھتی ہے, وہ بھی دیکھتی ہے تمام چیزیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو مطلب جو آپ کے اگر گریڈز کم ہیں تو آپ ایک پاتھ وے یوز کر لیں نا. پاتھ وے مینس سمجھ لیں, آپ انٹر کے بچے آپ نے بیچلر کرنے جانا ہے تو آپ بیچلر وہاں سے کر لینا جہاں پہ آپ کے 50% یا 55% مارکس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں, تو آپ بیچلر کرنے کے بعد ماسٹر اپنی پسندیدہ یا اپنی ڈریم ڈیسٹینیشن پہ کر لیں جا کے. ہاں یہ بھی اچھا ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی تھوڑے بچے ہمارے ضد کر جاتے ہیں نا, اور پھر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں نہیں سر انہیں تو سن کیا سی تاڑا ہو جائے گا. تو میرا ویسے جواب ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی پھر اتھو کرا لو. کون سے ممالک کی یونیورسٹیز کی فیس بہت کم اور افورڈیبلٹی والی ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں سر جی, بہت سی کنٹریز ہیں جن میں نا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جن کی فیس بہت مناسب ہے, بہت مناسب ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو پبلک سیکٹر کی چاہے یونیورسٹی ہو, چاہے جاب ہو یا کوئی بھی فیسلٹی ہو, اس کو لینے کے لیے نا اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں. لیکن ویسے فیسز کے حوالے سے ایسی بات ہے, لوگ یہ سوچنا چاہتے ہیں سارے چیزیں ریکوائرمنٹس پوری ہیں, لیکن فیسز کا کس طرح پتہ لگے گا, یعنی کہ کس ممالک. دیکھیں آپ, میں نا آپ کو ایک یہ آئیڈیا دوں گا. اب اس آئیڈیا کو اگر تو کوئی بندہ ٹرکی کی فیس کو آسٹریلیا کی فیس کے برابر لے جائے گا نا تو اس پہ پھر میری تو ہاں جی, لیکن میں کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ کون سے ممالک میں کم فیس میں, جیسے آپ ٹرکی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں جی میں ٹرکی میں اپنی تعلیم حاصل کروں, وہاں پہ جو بیچلر کی فیس ہے نا وہ کم از کم ایک سال کی جو فیس ہے نا وہ تقریباً $2200-2300 ہے ایک سال کی. اچھا, ٹھیک ہے. ماسٹر کا میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ وہ تقریباً $3000-3500. اب آپ چلے جاتے ہیں یورپ میں, ٹھیک ہے, تو یورپ میں جو ٹیوشن فیس ہے نا, میں پبلک سیکٹر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کو لے لے, ٹھیک ہے, تو جو بیچلر کی فیس ہے نا وہ 6-7 ہزار یورو سے شروع ہو کے 9,000 یورو تک جاتی ہے, اور جو ماسٹر کی فیس ہے وہ 9-10 ہزار یورو سے لے کے 12,000 یورو تک جاتی ہے. اچھا یہ بھی ڈفرینس ہے. آپ جیسے ہنگری میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو 5500-6000 یورو میں بھی مل جاتی ہے. آپ فن لینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے اور فیس بھی آپ کی 9-10 ہزار یورو کے راؤنڈ اباؤٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اٹلی میں جاتے ہیں آپ کو فری اسٹڈی مل جاتی ہے. آپ جرمنی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو فری اسٹڈی کے آپشن مل جاتے ہیں, لیکن ٹیوشن فیسز بھی وہاں پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا, باہر پڑھنے جا رہے ہیں, چھوٹا یا بڑا کنٹری نہیں میں کہہ رہا, تو آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ 10-12 لاکھ سے لے کے پھر آگے 65-70 لاکھ تک بھی جاتا ہے. عدیل صاحب, ایک بڑا اہم اور بڑا آج کل ٹرینڈ پہ بھی چل رہا ہے, آف لوڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے. ایک تو عام لوگ جو وزٹرز ہیں ان کو تو آف لوڈ کیا گیا, لیکن ہم نے دیکھا کافی اسٹوڈنٹس کو بھی آف لوڈ کیا گیا. یہ کیا وجہ ہے, کیا واقعی اسٹوڈنٹس کو بھی آف لوڈ کیا گیا, اس میں صداقت کتنی ہے اور کیوں کیا گیا, کیا وجوہات ہیں, یہ ساری چیزیں بتائیں. اس میں بھی نا شاید میرے دوست میرے ساتھ اختلاف کر جائیں, میں اس پہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی ہے, میری تھوڑی سی ورکنگ ہے. شاید کچھ چیزیں شروع میں تھیں حکام بالا کی طرف سے بھی, ٹھیک ہے, مطلب آف لوڈ کرنے کے معاملات, چیزوں کو سمجھا نہیں اور اس کو بڑی جلدی اس پہ ریئیکشن لے کے بچے کو آف لوڈ کر دیا. لیکن کچھ تھوڑی سی لیک آف نالج تھا. ٹھیک ہے. لیک آف نالج کیسے تھا, ایک بچہ ہے وہ جا رہا ہے بیچلر کے لیے کسی کنٹری, اب اس کو یہی نہیں آئیڈیا کہ میری فیس کتنی ہے, میرا کورس کون سا ہے, میرے کورس کی سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے, اینڈ ڈیٹ کیا ہے, موڈیولز کیا ہیں, مطلب تھوڑی سی نالج. تو آپ کو پتہ ہے, دیکھیں پاکستان کی کچھ ہمارے لوگوں کی باہر جا کے ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نا ان کنٹریز کو بھی سختی کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے. میں بالکل اس چیز کے خلاف نہیں بول رہا کہ حکام بالا نے ہی بڑی سختی کر دی, اور یہ ان پہ بھی پریشر تھا. کن پہ؟ جو لوگ جو ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کی بات جو آپ کر رہے ہیں, جب دیکھیں جب آپ کا اسٹوڈنٹ گیا باہر پڑھنے, وہ بجا کے اس نے کلاس ہی نہیں لی. اچھا. اور وہ کہیں
آگے نکل گیا ہے تو دیکھیں اس کنٹری پہ بھی تو اس چیز کا بیڈ امپیکٹ ہے نا. ہاں تو اس نے کس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اٹھ کے میرے سے یا اسٹوڈنٹ سے بات نہیں کرنی, اس نے پھر ہماری ہائی اتھارٹی سے بات کرنی ہے کہ یار پلیز تھوڑا سا اپنا نا اس کو تناسب میں لے کے آئیں یا تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کریں. تو ابھی آف لوڈنگ کا سسٹم بہت کم ہو گیا, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسٹوڈنٹ کو ہم بھی گائیڈ کرتے ہیں, پورا نالج ہے اس کے پاس. یہ آف لوڈ اسٹوڈنٹس کا جو آف لوڈ کرنا تھا, آپ نے بولا اس میں صداقت ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا فیک کنسلٹنٹ تھے یا پھر اسٹوڈنٹ کی اپنی غلطی ہے کہ اس کو کچھ پتا ہی نہیں؟ دونوں تھے. فیک کنسلٹنٹ کیسے تھے؟ مطلب کنسلٹنٹ فیک نہیں, مطلب ویزا لگ گیا نا, اٹ مینس کہ اوریجنل ڈاکومنٹس پہ ویزا لگ گیا نا. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی انفارچونیٹلی کہ حالات ٹائٹ تھے, ٹھیک ہے نا, وقت ایسا آ گیا, وہ کہتے ہیں نا کہ ماڑا ٹائم آ گیا, ٹھیک ہے, ایئرپورٹس پہ سختی شروع ہوگی, ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ جب بچے نے ٹریول کیا, ٹھیک ہے, تو بچے نے تو اس چیز کی طرف سوچے ہی نہیں نا کہ میں ملک کے حالات کچھ تھوڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں یا ہمارے ایئرپورٹس پہ کچھ سختی ہوئی ہے, تو میں اس کے جو ایس او پیز ہیں یا جو ٹی او آرز ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لوں یا میں ان کو تھوڑا سا سمجھ لوں, ٹھیک ہے, کہ یار میں اپنے کنسلٹنٹ سے ہی پوچھ لوں کہ میرا کورس کون سا ہے, میری فیس کیا ہے, میرا ماڈیول کیا ہے, کلاسیں کب سٹارٹ ہو رہی ہیں, میں تھوڑا لیٹ تو نہیں ہو گیا, میں کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جاؤں یا کیا ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر کنسلٹنٹ بھائیوں نے بھی اس چیز کی طرف تو مناسب ہی نہیں نہ سمجھا کہ اس کو تھوڑا بٹھا کے جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دیں, سمجھا دیں کہ یار وہ آپ سے کویسچن کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو ایسے فر جواب دو اپنے. اچھا, بعض ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاسپورٹ کنسلٹنٹس ہولڈ کرتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, کیا اس کی اجازت ہوتی ہے؟ یہ غیر قانونی ہے. اور ایک اور بڑا, جی پہلے تو یہ بتائیں نا اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین. یہ غیر قانونی ہے نا, آپ کسی کا بھی آئیڈینٹی نہیں رکھ سکتے ایک دن کے لیے بھی. جی نہیں رکھ ہی نہیں سکتے, الاؤ ہی نہیں ہے آپ کو. آپ بھی رکھتے ہیں؟ جی نہیں رکھتے. اچھا, ہم تو اوریجنل ڈاکومنٹ بھی نہیں رکھتے بھائی, فوٹو کاپی. ہم تو سکین منگواتے ہیں چیزیں, جہاں اوریجنل ضرورت ہو وہاں اگلے کو بتاتے ہیں بھائی آ جا. اچھا, اب آپ نے یہ تھوڑا سا کر کے تو بھائی ابھی لے جا. سر الاؤ آپ کیسے سنیں, ایک بچے کے آپ نے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس رکھ لیے, 100 معاملات ہوتے ہیں نا, کبھی کبھار بچوں سے نہیں ہوتا, آپ کرتے ہیں, کرنے بھی پڑتے ہیں, بالکل میں کہتا ہوں کرنے بھی پڑتے ہیں کبھی کبھار, یہ نہیں کہ 100% ہم بھی سارے ہی ہیں, ٹھیک ہے, کرنے پڑتے ہیں, لیکن وہ بچے کے ڈاکومنٹ ہو گئے مس پلیس, ہاں مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ تو احتیاط کر لی جائے. اچھا نہیں کرنے کو تو سر کچھ ہو سکتا ہے. ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر نا مت ہے, کہتے ہیں جو یہ پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں پھر ویزا لگتا ہے, لیکن وہ ویزا بھی جعلی ہوتا ہے یا وہ اسٹیمپ کرواتے ہیں, فیک ویزا اسٹیمپ ہوتا ہے, یا کیا چکر, یہ کیا ہے؟ یعنی کہ کرتے ہوں کہ کچھ لوگ, میرا اس حوالے سے کوئی نالج نہیں. کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کسی کا, یعنی کہ وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی ان کی وہ بھی وزٹ وغیرہ کر رہے ہیں اور ویزا وغیرہ چیک کرتے ہیں. اور جس طرح وزٹ ویزے کی اگر ہم بات کریں تو وزٹ ویزے کے اوپر جو ہے وہ کافی ایسے, وہ وہاں پر تو عام ہے کہ فیک ویزا جو ہے لگ جاتا ہے, لیکن اسٹڈی ویزے میں بھی کچھ ایسا کبھی ہوا ہے, کوئی ایسی ایگزامپل؟ نہیں, ایڈمیشنز کا کبھی کبھی ہو جاتا, ویزا نہیں ہوتا. کیسے؟ مطلب وہ کچھ ہمارے جو بہت ہی ایکٹیو, نہیں میں بات کھل کے کرتا ہوں, مجھے ڈر نہیں ہے باس, میں کیوں ڈروں گا, میں بالکل نہیں ڈر رہا. آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں. تو پھر بولے نا, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں فراڈ کیسے, نہیں بہت سے ہمارے دوست ہیں جو نا, اچھا پھر وہ کس حد پہ جا کے کر دیتے ہیں فراڈ, معذرت کے ساتھ. آپ سمجھ لیں ایک یونیورسٹی ہے, وہ اپنا ایڈمیشن ٹائم لیتی ہے 15 دن, ہم بچے کو, میں بھی کہتا ہوں 15 دن, زین صاحب بھی کہتے ہیں 15 دن, ہمارے کیمرہ مین بھی کہتے ہیں 15 دن. اب ایک بندہ وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو 7 دن میں لیٹر دوں گا. اچھا, جو کہ پاسبل نہیں ہے. آ بھی جاتا ہے, ایک بات ہے, وہ جب اس کے بعد 7 دن بعد لیٹر نہیں نہ آتا, پھر وہ 3-4 دن تو گولیاں دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگلے دن بچہ بھائی پینک ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کسی کا لیٹر پکڑ کے نا اس کو ایڈٹ کر کے دے دیتا ہے. اچھا, صرف اپنا ٹائم گزارنے کے لیے. صحیح. باقی میں میرے سامنے آج تک فیک ویزا, اسٹوڈنٹ فیک ویزا میں نے نہیں دیکھا. تو عدیل حسن جٹ بھی فراڈ کرتا؟ الحمدللہ نہیں کرتا سر, گارنٹی, اپنی عزت بڑی پیاری ہے. فراڈ کرتا ہوتا تو آپ بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہیں, جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, جتنے میرے ڈومینز میں جا کے بیٹھتا ہوں, آپ بہت بہتر جانتے ہیں. یہاں پاکستان میں کوئی نہیں بخشتا بھائی, وہ 4 بندوں کے سامنے بیٹھ کہتا ہے اے فراڈیا. ویزا کنسلٹنٹس کو پیغام کیا دیں گے لاسٹ پہ؟ سر میرا لاسٹ پہ پیغام اپنے تمام سینئرز, جونیئرز, جو بھی دوست کام کر رہے ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ ہے, ایک چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے, ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے, بھائی صحیح گائیڈ لائن دے, ضرور پیسے کمائیں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ سروس دے کے پیسے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلیں, کسی کو سبز باغ نہ دکھائیں. آپ کو نہیں پتا کہ کسی نے اپنی ماں کا زیور بیچا ہے,
ہاں کسی نے اپنے باپ کی گاڑی بیچی ہے, کسی نے زمین کا ٹکڑا بیچا ہے, آپ اس کو اسٹریٹ بتائیں. اچھا کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن کی ویزا ریشو 100% ہے, ویزا ملتا ہی ملتا ہے, میں اس میں بھی کہتا ہوں بھائی 99.9%, 1% پھر بھی گنجائش میرا اختیار نہیں ہے نا بھائی. ہاں وہ جو ویزا آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ڈاکومنٹ اٹھا کے ادھر کر دے, اب کیا اس کا بگاڑ لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اچھے طریقے سے کام کریں, یہ مارکیٹ میں رومرز نہ پھیلائیں, یہ بہت صاف ستھری مارکیٹ ہے, اس کو صاف ستھرا رہنے دیں. کسی ایک ادارے پہ تو عوام کا اعتماد رہنے دیں کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ یا ایک اسٹڈی کے پاتھ کے تھرو باہر جا کے اپنا فیوچر اور اپنی روزی کما سکتے ہیں تو اس کو تو صاف رہنے دیں. صرف یہاں نہیں, آگے بھی جواب دینا ہے آپ کو. بہت شکریہ جی. عدیل حسن جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں, اور تمام تر اسٹوڈنٹس کے لیے وہ رہنمائی, وہ جو چیزیں تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کن چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے, اسٹڈی ویزا ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے, اور اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے کن کن پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنا چاہیے, ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن آپ سب کی رائے کے لیے خالی ہے. آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.